براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ایک بڑی اہم ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو روزیا یا روزیشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روز تو آپ جانتے ہیں کہ گلاب کو کہتے ہیں، اور گلاب عام طور پر جو ٹریڈیشنل گلاب ہوتا تھا، اب تو کئی اس کی جو ہے وہ کلر رنگت آ گئی ہے، لیکن وہ عام طور پر جو ہوتا تھا وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، لال ٹماٹر کی طرح۔ تو یہ جو روزیا جو بیماری ہے، اس میں چہرہ جو ہے وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، ٹماٹر کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دانے بن جاتے ہیں، اور وہ دانے بھی سرخ ہوتے ہیں اور وہ چھانٹ کی طرح ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم روزیا یا روزیشیا کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مرض کئی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو فرق بتا دوں کہ جب تک چہرہ سرخ ہے تو وہ تو ریڈنس ہے، اس کی ٹوٹلی میڈیسن اور ہوں گی۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کی بیلڈونا ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کئی مسائل میں آرنیکا ہو سکتی ہے۔ وہ کرونک ڈیزیز نہیں ہے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ بیماری نہیں ہے۔ اور یہ جو روزیا یا روزیشیا ہے یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، اور اس کا علاج بھی نسبتاً لمبا ہوتا ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کے اسباب اس سے ہٹ کر ہیں، اس سے مختلف ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ریڈنس میں اگر دانے نہیں ہیں، اگر کوئی پمپلز نہیں بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت تک یہ روزیشیا نہیں ہے، روزیا نہیں ہے، اور جب ساتھ دانے بھی ہیں تو یہ روزیا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ذرا آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں بڑے اشتہارات ملتے ہیں مختلف قسم کے چہرے پہ لگانے والی کریموں کے، رنگ گورا کرنے والی خاص طور پر کریمیں، کہ جن میں شرطیہ رنگ گورے کا جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے، یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے کہ جی شرطیہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر فارمولیشن لکھی ہوتی ہے، انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، وہ ان سے ہٹ کر ان کے اندر اسٹیرائڈز بھی ڈالے ہوتے ہیں، اور وہ جو اسٹیرائڈز ہیں وہ ہماری سکن کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے جلد کے اوپر جو ہے وہ روزیا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے جو آج کل جو بھوت سوار ہوا ہوتا ہے ہر بندے پہ کہ جی میرا رنگ گورا ہو جائے، میرا چہرے کی رنگت گوری ہو جائے۔ جیسے آپ کا پورا جسم گورا ہے یا جیسے آپ کا کالا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ باقی چہرے کو بھی صاف ستھرا رکھیں تو وہ صاف ستھرا رہے گا۔ ہاں، کچھ کریمیں ایسی ہیں جو بغیر اسٹیرائڈ کے اگر موجود ہیں، جس کو پورے اعتماد کے ساتھ جن کو لیا جا سکتا ہے، آپ وہ یوز کریں، ان سے جتنی رنگت میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری اور راتوں رات گورا ہونے والی کریمیں، اور یا ان کے جو جن کے دعوے ہیں کہ جی 7 دن میں رنگ گورا ہو جائے گا، شرطیہ علاج ہے، تو اس طرح کی کریمیں جو ہیں وہ ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی چیز وہ موروثی ہوتی ہے، جینیٹیکلی جو ہوتا ہے، وہ بھی بعض خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ روزیا جو ہے وہ بن جاتا ہے، یہاں پہ چہرے پہ دانے بھی اور سرخی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک موروثی بھی ایک وجہ ہے، اور اس کی میڈیسن الگ سے ہوتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کون سی میڈیسن ہوں گی، اور جو اسٹیرائڈ یوز کر لیے گئے تو اس کے لیے کون سی میڈیسن ہوں گی۔ پہلے ہم ذرا کازز پہ بات کرتے ہیں کہ کازز کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو پین کلرز آئے دن ہم یوز کرتے ہیں، اس سے یہ جو ہمارے چہرے کی جو ویسلز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ پھیلنے کی وجہ سے بھی وہ بلڈ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے اس میں سرخی آتی ہے یہ گالوں پہ اور یہ اس جگہ پہ خاص طور پر، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ دانے بن جاتے ہیں،
اور وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے جگہ، تو اس کی وجہ سے بھی یہ روزیا جو ہے یا روزیشیا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو سن لائٹ ہے، جو ہمارے دھوپ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ یہ چیز بنتی ہے۔ تو اکثر جو لیڈیز ہوتی ہیں ان میں خاص طور پر جن کا وائٹ سکن ہوتی ہے، ان پہ جب یہ دھوپ زیادہ پڑتی ہے تو ان میں روزیا کے زیادہ اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینوپاز کے پیریڈ میں جب سن یاس میں جب خواتین کا جو ماہواری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ، تو اس میں یہ زیادہ تر کیسز آتے ہیں، اس وقت بھی یہ بن جاتی ہے، اور اس کا بھی ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا علاج موجود ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ یہ خاص طور پر جب بلوغت میں لڑکیاں آتی ہیں اور اس وقت بھی، اور جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس وقت بھی یہ روزیا پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے نیولی میرڈ بچیوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نیولی میرڈ بچیوں میں چونکہ ہارمونل چینجز بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بن جاتا ہے، اور بے تحاشا اینٹی بایوٹک کے یوز کی وجہ سے بھی یہ روزیا کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خاص وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جب جو عام بہت ساری ایسی جو سن بلاک جو کریمیں ہیں وہ یوز کرتی ہیں خواتین، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی جو ورکنگ خواتین ہیں وہ باہر جاتی ہیں اس کے لیے کسی اپنے جو ہے نا جاب پہ، تو وہ ساتھ اس کے اوپر وہ ساری جو راستے میں گرد و غبار پڑتی ہے اس سن بلاک پہ، تو وہ گرد و غبار کی وجہ سے اس کے اندر فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، اور ساتھ یہ جو ہے وہ اس کے دانے نکل آتے ہیں اور سکن ریڈ ہو جاتی ہے اور یہ روزیا کی طرح بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ریزن ہو جس کے اندر سمٹم یہ ہوں کہ اس میں جو یہ جو جگہ ہے جسم کے چہرے کا، خاص طور پر یہ گالیں جو ہیں ان کے اوپر سرخ رنگت ہو، شدید سرخ، اور اس کے اوپر وہ سرخ رنگ کے ہی دانے ہوں، دانے بھی سرخ ہوں، تو یہ روزیا ہے۔ اور اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ اگر تو فنگل انفیکشن ہے چہرے پہ اور اس کے ساتھ وہ ریڈنس ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکینیشیا میڈیسن بہت اچھی ہے، اور اگر دانے جو ہے نا وہ پیپ شیپ نہیں ہے لیکن دانے بنے ہوئے ہیں، سرخ ہیں، اور وہ جگہ بھی سرخ ہوئی ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک بربیرس ایکیفولیم مدر ٹینچر ہے، اس کو ہم جو ہے وہ 15 ڈراپس دن میں 3 بار صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں، اس سے یہ کور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بربیرس ایکیفولیم کی کریم بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن وہ بنی بنائی کریم لینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے بنوا کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی اسٹیرائڈ نہیں ڈالنا ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی ہے جس کے سے سکن جو ہے وہ خراب ہو۔ تو یہ روزیا جو ہے اس میں بربیرس ایکیفولیم ہمارے لیے پینے کے لیے بھی، اور جو انٹرنلی یوز کے لیے بھی اور ایکسٹرنلی یوز کے لیے بھی، یہ دونوں کے لیے جو ہے بہت مفید میڈیسن ہے۔ البتہ جب ہم یہ کریں کہ ہمارے کوئی بچیوں کے جب ہارمونل پرابلمز ہو جاتی ہے، یا فیمیلز میں جو ہارمونل پرابلم ہوتی ہے جو خاص طور پر نیولی میریڈ بچیوں میں ہوتی ہے، یا وہ بچیاں جو خواتین جو اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ جن کی ماہواری رک جاتی ہے، سن یاس کے دور میں ہوتی ہیں، تو اس وقت ہماری جو میڈیسن ہے وہ فولیکولینم اور اس کے علاوہ افورینم، یہ 6x پوٹینسی میں بہت اچھی میڈیسن ہے۔ دونوں ہی فولیکولینم بھی لی جا سکتی ہے سمٹمز کے مطابق، اور افورینم بھی جو ہے یہ دی بیسٹ میڈیسن ہے روزیا کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ روزیا جو ہے وہ میل میں بھی ہوتا ہے، اور اکثر مرد جو ہیں ان کو بھی یہ سرخ رنگ کے دانے موٹے موٹے نکلے ہوتے ہیں، اور نیچے سکن سرخ ہوئی ہوتی ہے پوری کی پوری، ایسے جیسے نا وہاں پہ کوئی سرخ قلین بچھا دیا گیا، تو اس طرح کی جلد یہاں سے ہو جاتی ہے، تو دونوں سائڈ سے۔
اور بعض دفعہ ایک سائڈ سے ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر دانے بھی نکلے ہوتے ہیں کہ جو چہرہ بہت عجیب سا لگتا ہے، اور وہ جو اس کی فیس بیوٹی کہہ لیں کہ وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کے اعتماد میں یہ کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسے فرد کے لیے بھی بہت سی میڈیسن ہے، خاص طور پر مردوں میں اگر یہ ہو تو رسٹاکس جو بڑی اچھی میڈیسن ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے روزیشیا میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی پرہیز بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ الکوہل کا بہت استعمال کرتے ہیں، خیر مسلم معاشرے میں تو یہ بالکل نہیں الحمدللہ، لیکن جو غیر مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب الکوہل پیتے ہیں، الکوہل کو یوز کرتے ہیں، تو اس سے چہرہ پہلے تو سرخ رہتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقاعدہ روزیشیا بن جاتا ہے۔ اب یہ جو روزیہ بن گیا ہے اس پہ دانے بھی نکل آتے ہیں، تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے الکوہل سے بہت زیادہ۔ میں نے اس پہ اس کے نقصانات کے حوالے سے ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بھی دی ہے۔ تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ادویات ہی میں استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے۔ مثلا سٹرس سے جتنی وہ سٹرس والی زیادہ اور چٹپٹی چیزیں جتنی ہیں ان سے پرہیز کریں، اور یہ جو سن ایکسپلوئر ہے اس سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے یہ اسٹیرائڈ والی میڈیسن ہیں ان سے پرہیز کریں، اینٹی بایوٹک بے تحاشا یوز نہ کریں، اور پین کلر زیادہ یوز نہ کیے جائیں، ایسی کریمیں استعمال نہ کی جائیں جن کے اندر اسٹیرائڈز ڈالے ہوتے ہیں۔ تو یہ چٹپٹے مسالے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ جب تک پرہیز نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے نا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال روزیہ یا روزیشیا کا ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج موجود ہے۔ یہ خاص طور پر نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی اگر ہم ہومیوپیتھی میڈیسن یوز کریں تو اللہ کے فضل سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے روزیہ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے یا آپ کے کسی دوست میں ہے تو آپ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کی طرف رجوع کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔